قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج حسن الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں مقبوسان زمان حامی بے کساں سید سربراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں اسلامی سال کے پہلے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے محبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے تقاضے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک میں ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ ان کی اس عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج ہم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند پہلو اور آپ کی محبت کا آج ہم سے تقاضا کیا ہے
اس سلسلہ میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت اور ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی عظمت کو اجاگر کیا اور ہر نسبت کی عظمت کو خالق کائنات جل جلالہ نے بیان کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی محبت کو ایمان کی علامت اور ایمان کی اساس قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَصْحَابِهِ، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا اور آپ کے اصحاب سے محبت کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں نسبتوں کو بیان کر دیا کہ آل کی محبت یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے اور اصحاب کی محبت یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ چونکہ محبتیں اگرچہ دو ہیں، لیکن جب سبب دیکھا جائے، جب سبب ایک ہو تو پھر مسبب بھی ایک ہوتا ہے۔ تو یہاں آل اور اصحاب کی محبت کو کوئی جدا جدا نہ سمجھے کہ آل کی محبت اور ہے، اصحاب کی محبت اور ہے۔ جب دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے اور وہ سبب ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو پھر آگے مسبب بھی کوئی جدا نہیں، مسبب بھی ایک ہے۔ آل سے محبت تب کام ہوتی ہے جب ساتھ اصحاب سے بھی محبت ہو، اور رسول اللہ کے اصحاب کی محبت تب کامل ہوتی ہے جب رسول اللہ کی آل سے بھی محبت ہو۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی اپنے مکتوبات شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم اکثر ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت یہ بڑے اس کے فائدے ہیں، خاص طور پر نزا کے وقت جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس محبت کی وجہ سے بندہ ایمان سلامت لے کے جاتا ہے، سبحان اللہ، اور دنیا سے جاتے ہوئے بڑی آسانی رہتی ہے، روح جسم سے آسانی سے نکلتی ہے، بندہ موت کی تکلیف سے بچتا ہے اس محبت کے سبب۔ تو جس وقت مجدد پاک لکھتے ہیں کہ جس وقت میرے والد محترم کا آخری وقت آیا تو کہتے ہم پاس بیٹھے تھے تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ ساری زندگی اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیتے رہے اور اس محبت کے فوائد بیان کرتے رہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے آسانی ہوتی ہے، ایمان سلامت رہتا ہے، اس کے کئی فوائد آپ اس محبت کے بیان کیے، تو کیا اس وقت آپ کو جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی فائدہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کہا کہ غرق محبت اہل بیتم، میں اس وقت بھی اہل بیت کی محبت میں مستغرق ہوں، اس وقت بھی مجھے اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اس محبت میں میں غرق ہوں، مستغرق ہوں، اور فرمایا جو فائدے میں زندگی میں اس محبت کے بیان کرتا رہا ہوں، خدا کی قسم وہ سارے فائدے میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں۔ تو
اہل بیت اطہار کی محبت، یہ اس کے کئی فوائد ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ کہ بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ ایمان کی گارنٹی اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ محرم الحرام میں ذکر اہل بیت، بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ نسل نو کو پتہ چلے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور کس شخصیت کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فقط ایک شخصیت کا ہی نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، میدان کربلا میں یزید کا مقابلہ کرتے ہوئے حق کا علم جس شخصیت نے بلند کیا، آج وہ صرف ذات کا ہی نام نہیں رہا بلکہ حسینیت پوری تحریک کا نام ہے۔ قیامت تک جب بھی یزیدیت کے مقابلے میں کوئی حق کا علم بلند کرے گا، اس کے اس عمل کو اور اس کردار کو حسینی کردار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت کو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں بیان کیا گیا کہ جس وقت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس وقت یہ درخواست کی، عرض کرتی ہیں حاذانی ابنا کا ورثہما شیئا، محبوب یہ دونوں حسن و حسین دونوں شہزادے بھی ساتھ تھے۔ عرض کرنے لگی کہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ابنا کا ورثہما شیئا، تو محبوب انہیں کسی چیز کا وارث بنا دو، انہیں کسی نہ کسی چیز کا ورثہ عطا کر دو۔ اب یہاں آگے جو چیزیں عطا کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ کی وہ عطا بتاتی ہے کہ سیدہ کائنات کا یہاں سوال کسی مال کے بارے میں نہیں تھا۔ جن کو میرے محبوب نے دنیا میں جنت کی سرداری دے دی ہو، انہیں کسی دنیا کے مال کی حاجت نہیں تھی، اور یہاں سیدہ کائنات کا سوال بھی کسی دنیاوی ورثے کے لحاظ سے نہیں تھا، وہ نبوت کے جو خاص ورثے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر رہی تھی، جسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں جو سیدہ کائنات کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے وہ چیزیں عطا کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسدتی، فرمایا یہ جو حسن ہیں، جو بڑے شہزادے ہیں، میرے آقا فرماتے ان کو میں نے اپنے جو خاص میرے عظمت اور فضائل ہیں جو رب ذوالجلال نے نبوت کے لحاظ سے عطا کی، دو چیزوں کا میں حسن کو وارث بناتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ فرمایا فلہ ہیبتی وسدتی، حسن کو میں نے اپنی ہیبت کا ورثہ دے دیا، اپنی ہیبت اور روب کا ورثہ حضرت امام حسن کو دیا۔ اب میرے نبی کی ہیبت کتنی ہے، مسلم بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اور ہیں جنہیں دشمن پہ روب طاری کرنے کے لیے انہیں قریب جانا پڑتا ہے اور اپنی بہادری دکھا کے پھر دشمن پہ روب طاری ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی قوت اور طاقت دی ہے، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے، پھر بھی میری ہیبت اور میرا روب میرے دشمن پہ طاری رہتا ہے۔ یہ والا ورثہ خاص ہیبت والا، فرمایا یہ میں نے حسن کو دیا۔ اور دوسرا سدتی، فرمایا دوسرا ورثہ سرداری والا۔ اگرچہ ہر نبی اپنی امت کا سردار ہوتا ہے، لیکن امام الانبیاء صرف
امت کے ہی سردار نہیں نبیوں کے بھی سردار ہیں، اور فرمایا یہ والا سرداری کا ورثہ یہ میں نے حسن کو دیا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے خاص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولے، اگرچہ رسول اللہ کی ساری آت ان پہ سید کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا کر میرے محبوب نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا کے سرداروں والے کام کر کے دکھائے گا۔ آج کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ حضرت امام حسن سے اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر دی، تو اس وجہ سے حضرت امام حسن کا نام تک نہیں لیتے کہ صلح کیوں کی۔ حضرت امام حسن بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب نے جو ورثہ مجھے دیا تھا اور اپنی ظاہری حیات میں میرے بارے میں جو غیب کی خبر دی تھی، میں تو اس خبر پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو جنگ سے بچا کے اور جھگڑے سے بچا کے ایک جھنڈے کے نیچے میں نے جمع کیا ہے۔ یہ سرداری والا کام میں نے اس لیے کیا کہ میرے محبوب نے اسی خبر دے دی تھی کہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو بڑے گناہوں کے اندر صلح کروا دے گا۔ تو یہ دو چیزوں کی وراثت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو دی۔ پھر فرمایا اما الحسین فلہ جرأتی وجودی، فرمایا بہرحال جو حسین ہے ان کو بھی میں نے دو چیزوں کا ورثہ دیا۔ کون سا؟ فرمایا اپنی جرأت بہادری کا اور اپنی صحابت والا ورثہ میں نے حسین کو عطا فرما دیا، جرأت کا اور صحابت کا۔ اب صحابت میرے محبوب علیہ السلام کی کیسی ہے؟ بخاری کے اندر لفظ موجود ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اجود جودا ثم اجود ثم انا اجود، فرمایا بنی آدم رب ذوالجلال سب سے بڑا سخی ہے، اللہ کی صحابت کا دسترخوان سب سے وسیع ہے، اور رب ذوالجلال کی ذات کے بعد بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سب سے زیادہ جس ہستی کا سخاوت والا دسترخوان بڑا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ میں ہوں جس کو رب ذوالجلال نے اپنی صحابت کے بعد سب سے بڑا صحابت والا دسترخوان عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ والی صحابت میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا وارث بنایا اور جرأت کا وارث بنایا۔ ہر نبی اپنی قوم جتنی اس کی قوم ہے، جتنی امت ہے، رب ذوالجلال سب سے بڑھ کر اپنے نبی کو قوت دیتا ہے، اور یہ علم کرام کے اندر ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اشجع القوم ہوتا ہے، اپنی قوم سے سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا شجاعت والا وہ نبی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی وہ ہیں جو صرف اس امت کے ہی نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اس اشجع القوم جرأت والا جو ورثہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ میرے محبوب نے اپنے دونوں شہزادوں کو جس چیز کا وارث بنایا، تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے اس ورثے کا حق ادا کیا۔ حضرت امام حسن نے بھی حق ادا کیا، اور میدان کربلا میں جرأت اور بہادری والا جو ورثہ تھا اس کا نظارہ بھی چشم فلک نے دیکھا، اور جیسی صحابت حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں پیش کی ہے وہ بھی چشم فلک نے دیکھی کہ لوگ اللہ کے راہ میں مار لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پورے کا پورا کنبہ شہید کروا کے اپنی جان تک دے کے اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا، اور یہ صحابت دے کے اسلام کے لیے بتایا کہ یہ وہ صحابت ہے جو میرے محبوب نے ورثے میں ہمیں عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے،
اس لحاظ سے بھی اس وقت جتنے افراد موجود تھے، بھلا وہ صحابہ میں ہوں، بھلا وہ تابعین میں ہوں، بھلا وہ تبع تابعین میں ہوں، جو بھی ہوں، ان میں سب سے بڑی نظری لحاظ سے اور فکری لحاظ سے جو سوچ اور جو نظر رب ذوالجلال نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دی، وہ آپ کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے فتنہ یزید کو بانپنا، یہ سوچ اور یہ فکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اس وقت ابھی بڑے بڑے کبار صحابہ ابھی سوچ میں پڑے تھے کہ کیوں یزید کے خلاف جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں. ابھی آنے والا ملت اسلامیہ پہ جو وبال تھا یزید کے فتنے کا، اس تک ابھی کسی کی نظر نہیں تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو بانپا، اور سب سے پہلے اس فتنے کو بانپ کے جو اس کے علاج کے لیے نکلے ہیں اور جو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ ہستی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. اگرچہ کعبہ شریف پہ جو دوسرا حملہ تھا 74 ہجری میں تو حجاج بن یوسف نے کیا، اس وقت یزید مر چکا تھا، موجود نہیں تھا، اور یہ بھی حملہ بہت بڑا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور آپ کو شہید کیا گیا، اور کئی دن تک مکہ شریف کی پہاڑی پہ آپ کے جسم کو لٹکایا گیا. اگرچہ اس فتنے کا مقابلہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے اور بہت بڑا یہ اسلام کے لیے آپ کا کردار ہے. لیکن 61 ہجری کے اندر جو کردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا، وہ اس سے بھی بڑا کردار ہے. مکہ شریف کے اندر 61 ہجری کے اندر بھی جو ہے وہ مکہ معظمہ پہ حملہ ہوا، اس وقت یزید موجود تھا، لیکن یہ حجاج بن یوسف جو یزید کی باقیات میں سے ہے اور اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس نے یہ کام کیا. لیکن حضرت امام حسین چونکہ نواسہ رسول ہیں اور عبداللہ بن زبیر کے نواسہ صدیق اکبر ہیں، جس کی نسبت بڑی تھی، اس نے کردار کے لحاظ سے بھی پہلے نکل کے اور پہلا نمبر لے کے کردار ادا کر کے بتایا ہے. چونکہ میری نسبت بڑی ہے، اس لیے فتنہ یزیدیت کے خلاف نکلنے کا بھی حق سب سے پہلے میرا بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، حسینیت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف کربلا میں ہی مظلوم نہیں تھے، بلکہ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں. اور دو طرح سے آج حسینیت پہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج بھی دو طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے. آج بھی آپ دو لحاظ سے مظلوم ہیں. ایک ظلم آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوارج کا ہے، اور دوسرا ظلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روافض کا ہے. خوارج کا ظلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے، وہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خلیفہ برحق کے خلاف معاذ اللہ بغاوت کی. یعنی یزید کو وہ خلیفہ برحق سمجھتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کو معاذ اللہ بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں تھی، معاذ اللہ یہ تو اقتدار کے لیے نکلے تھے، اس میں کوئی اسلام کا پہلو ان کے پیش نظر نہیں تھا، بس جنگ یہ تھی کہ کرسی پہ یزید بیٹھا ہے. حضرت امام حسین چاہتے تھے میں بیٹھوں اور میری بیعت کی جائے، یزید کی جگہ پہ مجھے ہونا چاہیے، بس اقتدار کے لیے یہ نکلے تھے، یہ اسلام کی نہیں.
یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوارج کا ظلم دیکھو کتنا بڑا ہے. حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جو خوارج نے اعتراض کرنا تھا، آپ نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں اپنے جانے کا مقصد بھی بیان کیا اور یہ بھی واضح کیا لوگوں نہ اقتدار چاہیے، جو چلیں تو جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں، انہیں کس کرسی کی حاجت ہو سکتی ہے. اور وہ کرسی جس پہ یزید بیٹھا، وہ تاج جو یزید کے سر پہ تھا، حضرت امام حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک بھی اس سے کہیں زیادہ شان والی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرداری میرے محبوب نے دی اور محبوب کی زبان سے اس کا اعلان ہوا، دی رب ذوالجلال نے فرشتوں کے نوجوانوں، جنت کے نوجوانوں کی سرداری جسے مل گئی ہو، اسے دنیا کی کس کرسی کی حاجت ہو سکتی ہے. وہ میدان کربلا میں کرسی کے لیے نہیں، ایت الکرسی کے لیے گئے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ طویل والکامل موجود ہے. امام صاحبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی اس کا ذکر کیا. جس وقت میدان کربلا میں جانے کی تیاری تھی تو اپنے محبت کرنے والے بھی کچھ لوگ روک رہے تھے کہ حسین آپ نہ جاؤ. یعنی پوچھ رہے تھے کہ کیا کیا ہے یزید نے کہ اتنی جلدی اس کے خلاف نکلنا پڑ گیا. یعنی ابھی کچھ لوگوں کو اس کے لحاظ سے پتہ ہی نہیں تھا، فتنے سے باخبر ہی نہیں تھے. اور یہ منع کرنے والے یعنی اس میں محب بھی تھے، اپنے بھی تھے کہ جو روک رہے تھے کہ ابھی تعداد تھوڑی ہے، پہلے ہزاروں کی تعداد اکٹھی کر لو پھر مقابلے کے لیے نکلیں گے. یعنی اس لحاظ سے بھی روکا جا رہا تھا اور پوچھا جا رہا تھا نکلنے کا مقصد کیا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے اپنے دلائل پیش کیے اور حدیث رسول پیش کر کے بتایا کہ میرا جانا میدان کربلا کی طرف اور یزیدیوں کا مقابلہ کرنا یہ کتنا ضروری ہے. حدیث پیش کر کے ہم دو سنات کے بعد حدیث پڑھ کے پھر آگے اپنے جانے کا مقصد بیان کیا. فرمانے لگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، من رآ منکم سلطانا جائرا، فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ کسی حیثیت کا ہو، یعنی کہ مسجد کا امام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے، یا مفتی ہو یا محدث ہو یا پیر ہو کسی آستانے کا، منکم جو بھی ہو جس کی جو بھی حیثیت ہے، تم میں سے کوئی بندہ دیکھے کہ ایسا بادشاہ ہے جو ظالم ہے. کس طرح کا؟ یعنی یہاں ظالم کی آگے جو صفتیں بیان کی وہ یہ نہیں کہ وہ مہنگائی کرتے، پٹرول مہنگا کرتے، بجلی مہنگی کرتے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ظالم بادشاہ کی صفتیں آگے بیان کی کہ ظالم بادشاہ کسے سمجھا جاتا ہے. آج ہمارے عرف میں تو یہ ہے اسلام کی ہمارا حاکم بادشاہ جو بھی تجیاں اڑاتا رہے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا اس سے کیا تعلق. لیکن بجلی مہنگی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کر دیا، پیٹرول مہنگا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ظلم کر دیا. حضرت امام حسین نے کہا کہ ظالم بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا مستحلن لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ ومخالفا لسنت رسول اللہ. فرمایا ظالم بادشاہ وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، جو اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حلال کرے. اللہ نے سود کو حرام کیا وہ حلال کرے، زنا کو حرام کیا وہ حلال کرے، اللہ نے شراب کو حرام کیا وہ اس پہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کرے. لی حرم اللہ مستحلن لحرم اللہ، اللہ کی حدود جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال کرے. ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے. مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے. ان کا جو طریقہ ہے
اس کی مخالفت کرے. فرمایا ایسا ظالم بادشاہ تم میں سے کوئی ایسے ظالم بادشاہ کی حکومت پائے, اس کی زندگی میں ایسا ظالم بادشاہ موجود ہو. اگر ظالم نہ ہو تو پھر تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو تم پہ اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے, رسول کی اطاعت بھی لازم ہے, اور تم میں جو حاکم بنا دیا جائے تم پہ اللہ رسول کی اطاعت کے بعد جو تمہارا حاکم ہے اس کی اطاعت بھی لازم ہے, لیکن تب تک لازم ہے جب تک وہ دین کے رستے پہ چلے, قرآن کے مطابق چلے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق چلے. جب تک اسلام کے جھنڈے کے نیچے رہے پھر اس کی اطاعت تیسرے درجے پہ ہے. لیکن جب وہ اس کی مخالفت کر رہا ہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جزا کیا بیان کی, جزا بیان کی کہ تم میں سے کوئی بندہ ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ حکومت کر رہا ہے اور ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے تو تم پہ لازم کیا ہے. حضرت امام حسین حدیث سے رسول بیان کر کے کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا ثم لم يقم ما عليه لم يغير ما عليه بقول ولا فعل ادخله الله مدخله. فرمایا اگر وہ اس ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑا نہ ہو, اگر وہ اس ظالم بادشاہ جو اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے اس کے خلاف اپنے قول اور فعل کے ساتھ اس کا جواب نہ دے تو ہوگا کیا. ادخلہ اللہ مدخلہ, رب ذوالجلال قیامت کے دن جہنم کے جس گڑھے میں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا اسی گڑھے کے اندر ان لوگوں کو بھی پھینکے گا جنہوں نے ظالم بادشاہ کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کی. کتنا بڑا, کتنی بڑی سزا ہے اللہ کی حدود کو کوئی پامال کرے, توڑے اور اس کے خلاف طاقت کے ہوتے ہوئے بھی. سب سے پہلا تو نمبر یہ ہے کہ ہاتھ سے بدلو, ہاتھ نہیں تو زبان سے اسے غلط کہو, یہ نہیں تو دل میں اسے برا جانو. اور اگر صورتحال یہ بن جائے نہ ہاتھ سے روکا نہ زبان سے روکا بلکہ جو زبان سے روکتے ہیں انہیں بھی جیلوں میں ڈالا, بلکہ جو دل میں برا جاننا تو دور کی بات, ایسے ظالم بادشاہوں حکمرانوں کی بھی کوئی حمایت کرے تو اپنے ٹھانے کہتے اپنے ٹھکانے کا خود ہی حساب لگا دے. میرے فقہ فرماتے ہیں ہوگا کیا ادخلہ اللہ مدخلہ, جہاں اللہ جہنم کے جس گڑھے میں اس بادشاہ کو گرائے گا وہیں یہ حمایتی بھی گریں گے کہ جنہوں نے حمایت کی تھی یا اس ظالم بادشاہ کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث رسول پیش کرنے کے بعد پھر آپ نے جو کردار تھا یزید کا اسے بھی بیان کیا کہ یزید کی غلطیاں کیا ہیں, میں کیوں نہیں کر رہا ہوں اس کے خلاف. تو کہنے لگے ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود. یزید نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین کہنے لگے صرف یزید ہی نہیں, اس کا جو پورا ٹولہ ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ لازم طاعت الشیطان, انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا. جو شیطان کہتا ہے وہ کرتے ہیں, شیطان کی اطاعت کو لازم بنا لیا. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ, اور اللہ کی اطاعت اور بندگی چھوڑ دی ہے, شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں. وَعَطَّلَ الْحُدُودِ, اور اللہ کی حدود حلال اور حرام کے بیچ میں اللہ نے ایک آڑ بنائی ہے. اس یزید نے اس آڑ کو ختم کر دیا, اس نے شراب اور دودھ میں فرق ختم کر دیا, اس نے نکاح اور زنا کے درمیان فرق کو ختم کر دیا, اس نے محرمات اور جو اجنبی عورتیں ہیں ان کے اندر یعنی محرمات کے ساتھ بھی اس نے نکاح کو جائز بنا دیا. یہ کام اس نے کیے اللہ کی حدود جو اللہ نے آڑ بنائی ہوئی تھی کہ اس تک نہیں جانا, اس سے پیچھے پیچھے رہو, اس نے وہ آڑ ختم کر کے اس خود بھی حرام میں پڑا اور اپنے ماننے والوں کو بھی حرام مبتلا کر دیا. اور حضرت امام حسین یہ فرما کے کہنے لگے میں نے تمہیں تشخیص بتا دی ہے کہ اس وقت زمانے میں مرد کیا ہے,
اس وقت کیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے. اب یہ نہیں کہ آج تشخیص کرنے والے ڈاکٹر اور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تشخیص کر دی، جاؤ علاج کسی اور سے کروا دو. حضرت امام حسین نے کہا نہیں، انا احق من غیری، تشخیص بھی میں نے کی ہے، علاج بھی میں ہی کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سننا وقت کم ہے. حضرت امام حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے میں جس منصب پہ ہوں اس وقت رسول اللہ کا نواسا میرے سوا کوئی نہیں، تو میری جان تو بڑی قیمتی ہے، لہذا میں نے تمہیں فتنہ بتا دیا کہ اس وقت یہ سر اٹھا رہا ہے، اب ذمہ داری تمہاری ہے، تم نکلو اس کا مقابلہ کرو. حضرت امام حسین کہتے ہیں جس کا منصب بڑا ہوتا ہے حق بھی اسی کا زیادہ ہوتا ہے. انا احق من غیری، میرے سوا سب سے بڑا حق میرے سوا کسی اور کا نہیں. فرمایا یزیدیوں کے خلاف سب سے پہلے نکلنا اور اس فتنے کو ختم کرنا. انا احق، یہ میرا حق ہے، میں نکلوں گا اور اس فتنے کا مقابلہ کروں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ ان لوگوں کے لیے اس میں درس ہے جو آج دو شہزادوں کی جنگ کہہ کے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار پہ ظلم کر رہے ہیں اور معذرت یزید کے کردار کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو ایک جیسا سمجھا جا رہا ہے. یہ خطبہ ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ کسی کرسی کی خاطر نہیں گئے بلکہ ایت الکرسی کو بچانے کے لیے گئے. دوسری طرف ظلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر روافض کا ہے جنہوں نے حسینی کردار کو اس انداز میں بیان کیا کہ جس طرح عام سا بندہ ہو اور اس پہ کوئی مصیبت پڑ جائے اور وہ ہائے ہائے کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، اسی طرح آج اس صبر و استقامت کے پہاڑ کو یوں بیان کرنا کہ وہاں بڑا واویلا تھا، بڑی بے صبری تھی، وہاں پانی مانگا جا رہا تھا اور وہاں یہ مانگا جا رہا تھا، یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور ہائے ہائے کر کے اس کردار کو بیان کرنا یہ بھی ظلم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت امام حسین یہ تسلیم و رضا کے اس اونچے منصب پر فائز تھے جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. یہ امتحان ہی یہ تسلیم و رضا کا تھا کہ پتہ چلے کہ جس وقت فرشتے کہہ رہے تھے کہ اللہ جب ہم تیری بندگی کے لیے کافی ہیں تو پھر تو کیوں انسانوں کو بنا رہا ہے، یہ تو فتنہ فساد کریں گے زمانے میں. تو رب ذوالجلال میدان کربلا یہ دکھانا چاہتا تھا فرشتوں کو، فرشتوں میرے انوار و تجلیات کی برسات میں رہ کے میرا ذکر کرنا اور ہے، میدان کربلا میں سب کچھ لٹا کے نیزے کی نوک پہ بھی میرا ذکر کرنا اور ہے. فرشتوں نہ تمہاری کوئی اولاد نہ اولاد کے جانے کا غم، تم میرا ذکر کرو تو اور بات ہے. جس سے میں نے اولاد بھی دی ہو، بیوی بچے بھی ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ وہ شہید کروا کے پھر بھی کہے اللہ کچھ نہیں، اگر اور جانیں بھی ہوتی وہ بھی تیرے اسلام کے لیے انہیں بھی قربان کر دیتا. یہ ہے حسینی کردار، یہ ہے وہ تسلیم و رضا جس کا نظارہ چشم فلک نے بھی دیکھا، عرشیوں نے بھی دیکھا اور کہہ رہے تھے اے اللہ ہماری وہ بندگی نہیں جو میدان کربلا میں تیرے نبی کے نواسے نے کر کے دکھائی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا کردار ہے؟ قرآن رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا مومنین سے، جانیں بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا. بدلے میں دیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہے مبی، تمہاری جان بھی مبی ہے، تمہارا مال بھی مبیہ ہے، بدلے میں میں نے تمہیں دیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے بدلے میں میں نے تمہیں جنت دے دی ہے. جب جان دی تھی اللہ نے تو قیمت نہیں دی تھی،
لیکن جب واپس لی ہے تو بدلے میں جنت دے دی ہے۔ عام مومن بھی جب جان دیتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری جان جنت کے بدلے خریدی ہے، وہ بھی لذت محسوس کرتا ہے، ہائے ہائے نہیں کرتا۔ تو وہ ہستی جس کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی ہو، کشان نبوت میں ہوئی ہو، وہ جو صبر و استقامت کے پہاڑ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے صبر و استقامت کی لوڑیاں دے دے کے انہیں پروان چڑھایا ہو، وہ حسین وہ میدان کربلا میں ایک بار بھی اس کی زبان سے ہائے نکلے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ سارے من گڑت باتیں ہیں کہ یہ ہوا، یہ رافضیوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حسینیت یہ ہے، اور حضرت امام حسین کی عظمت یہ ہے کہ ان کے اس کردار کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا جائے ظلم تو بڑا ہوا، اس سے بڑا ظلم طریقے اسلام کے اندر اس چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اتنے بڑے ظلم کے باوجود اتنا بڑا صبر اور اتنی بڑی استقامت بھی آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھی ہوگی، جس کا مظاہرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکامل کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، میدان کربلا کی طرف اس وقت جا رہے تھے، سواری پہ بیٹھے تھے، پیچھے حضرت علی بن حسین حضرت امام حسین کے بیٹے سواری میں ساتھ ہیں، تو سواری میں اونگ آ گئی، تو اونگ آئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہو گئے، تو آپ نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فوراً پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو امام علی بن حسین نے پوچھا ابا جی یہ دونوں آیات آپ نے اکٹھی پڑھ دی، حالانکہ دونوں کے مواقع مختلف ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا جاتا ہے غم کے وقت، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے جب بندے کو کوئی خوشی ملے۔ آپ نے دونوں اکٹھی پڑھ دی۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے میں سواری پہ بیٹھا تھا بیٹا، منہ آنکھ لگی، میں نے دیکھا خواب میں کوئی کہہ رہا تھا یہ حسینی لشکر قدم بہ قدم یہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ موت وہاں کھڑی ہے، اس نے کہا نہیں موت بھی ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، یہ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، موت بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ کہتے یہ سن کے میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، پھر فوراً الحمدللہ رب العالمین پڑھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کام کے لیے انتخاب حسین کا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہر جان اس کام کے لیے نہیں سلیکٹ ہوتی، سلیکٹ وہی ہوتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ جانور تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن عید کے موقع پر قربانی کے لیے ہر جانور کی قربانی نہیں ہوتی، وہ قربانی اس کی ہوتی ہے جو حلال ہو، حرام کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور پھر دیکھو حرام جو ہے جانور، کتے کی مثال لے لو، کتوں کے وفد تو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، حالانکہ اسے عید کے موقع پہ ذبح کوئی نہیں کرتا، اس کی قربانی نہیں ہوتی، وہ حرام جانور ہے، لیکن جن کی ہوتی ہے ان کے جھنڈ نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے فرق کہ جسے اللہ پسند کرے اس کے ماننے والے بھی کم نہیں ہوتے۔ آج تمہیں یزید نام کا بندہ جو اس کے روحانی آگے بیٹھے ہیں ان میں بڑا کوئی مل جائے، لیکن حسین سے محبت رکھنے والا آج چونکہ کردار نام لفظی لحاظ سے اس میں خرابی نہیں، لیکن چونکہ کردار گندا تھا اس لیے نام بھی آج کوئی اس وجہ سے نہیں رکھے گا اپنے بیٹے کا یزید جس کے سینے میں حسین کی محبت ہو، لیکن حسین نام کے بندے ہر گلی محلے میں تمہیں مل جائیں گے۔ یہ ہے حسینی کردار۔ وقت چونکہ کم ہے میں اس میں اور بھی حضرت امام حسین کے خطبے آپ کے سامنے رکھتا جس سے پتہ چلتا کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے جانے کا مقصد یہ کرسی نہیں ایت الکرسی کی حفاظت تھی۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں محبت حضرت امام حسین سے، لیکن کبھی سوچا کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے اور یزیدیت کس چیز کا نام ہے؟
آج ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں حضرت امام حسین سے محبت، حضرت امام حسین کو یزید کی ذات سے نفرت نہیں تھی، ذات سے نفرت نہیں تھی، نفرت کردار سے تھی۔ ذات کے لحاظ سے تو اسے بڑی نسبتیں حاصل تھیں، ایک صحابی رسول کا بیٹا، ایک رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کا بھتیجا، نسبتوں کے لحاظ سے تو بڑی کلوز نسبت تھی، ذات کے لحاظ سے خرابی کوئی نہیں تھی، نہ اس لحاظ سے نفرت تھی۔ نفرت تھی کردار کے لحاظ سے۔ کردار کیا تھا؟ بے نمازی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اللہ کے اوامر کو ترک کرتا، اور نواہی اس کا عمل تھا، جس سے اللہ نے روکا وہ کام کرتا، جس کا حکم دیا اس سے وہ بات رہتا۔ آج دعویٰ ہو حسینی محبت حسین کا اور کردار اپنایا ہو یزید والا، نہ نماز کے قریب جانا، شراب نوشی کرنا اور رقص و سرور کی محافل سجانا اور نکاح اور زنا میں فرق نہ سمجھنا، اور معذاللہ اس کو محض ایک جو ہے وہ ٹائم پاس اور انجوائے سمجھنا، یہ تو ساری کوالٹی اور یہ سارے کام یزید کے تھے، جو آج حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے بھی اپنا لیے۔ حضرت امام حسین نے تو آخری وقت جب آپ اپنے حجرے سے میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے پھر شہید ہو گئے، آپ نے اپنی بہن کو باقاعدہ یہ تلقین کی تھی کہ ابھی میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن بہن میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ جب ابھی میری لاش جب میدان کربلا میں پڑی ہو اور اس پہ تمہارا گزر ہو تو تم نے یہ صورتحال دیکھ کے اپنے چہرے پہ تماچے نہیں مارنے، ماتم نہیں کرنا، تم نے بال نہیں بکھیرنے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے نانا جی کی، ہم میدان کربلا میں اسی دین کو بچانے کے لیے تو نکلے ہیں، اگر یہی چیزیں ہمارے گھر میں ہو جائیں تو پھر کون ہمیں کہے گا کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو بچایا؟ لہذا اگرچہ دکھ بڑا ہوگا لیکن تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آج حسینی کردار اور محبت حسین کا دعویٰ کرنے والے یہ کام کریں تو انہیں حضرت امام حسین کا وہ خطبہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ماتم والا اور یہ پیٹنے والا اور یہ اس قسم کی چیزیں یہ ہرگز حسینیت نہیں، یہ کردار تو یزید کا ہے۔ حسین کی محبت میں وہی سچا ہے جو حسین کی ذات سے بھی پیار کرے، کردار سے بھی پیار کرے۔ آخر میں یہ بات کہ آج 13 اگست ہے اور کل 14 اگست وہ عظیم دن کہ جس دن ہمیں رب ذوالجلال نے یہ وطن عزیز، یہ پیارا ملک پاکستان رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا۔ اس دن میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ دن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہرگز اس آزادی کو اس انداز میں منانا کہ رقص و سرور کی محافل سجانا اور پھر موٹر سائیکل کے سرنسر نکال کے لوگوں کی دل آزاری کرنا، تنگ کرنا لوگوں کو، اور یہاں تک کہ بن بیلنگ کرتے ہوئے ہسپتالوں کی ایمرجنسیوں کو بھرنا۔ ہرگز یہ وطن اور وطن کے رہنے والے لوگوں سے یہ محبت نہیں، اور جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی نہ ان کے لیے یہ محبت، یہ ان کے لیے یہ ان کے ساتھ یہ محبت کا طریقہ ہے۔ محبت کا طریقہ ان سے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس دن کم از کم شکرانے کے 2 نفل پڑھے جائیں، ہو سکے تو شکرانے کے طور پہ نفلی روزہ بھی رکھا جائے، 2 نفل کم از کم شکرانے پہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے کوئی نہیں روکتا۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی، یہ ملک نہ ملا ہوتا، پتہ نہیں صورتحال کیا ہوتی۔ آج ہمیں گائے ذبح کرنے سے اپنے ملک میں کوئی نہیں روکتا، لیکن پوچھو ان سے جو دیار خیر میں یہ 7 والے ملک کے اندر جو مسلمان ہیں کس طرح ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا جس میں ہم کم از کم اللہ کی بندگی تو دل کھول کے کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے یہ ملک عطا کیا۔ اور دوسرا کام
ہو سکے تو باقاعدہ اہتمام کر کے، نہ ہو سکے تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ بیٹھ جائیں اور کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب انہیں احسان کیا جائے جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ وہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنی قربانیاں پیش کی اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دیں، مسلمان ماؤں بہنوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو انہیں احسان ثواب کیا جائے۔ اور دوسرا، میں نوجوان جو ہیں ہمارے، انہیں جو یہاں موجود ہیں اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان سے ہاتھ باندھ کے میری التجا ہے، ایک تو یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، اس مہینے کا ادب احترام بھی اپنی جگہ پہ، سارے مہینے شان والے، اس میں یہ کام ہر مہینے میں ناجائز ہے، یہ میوزک، یہ باجے اور یہ شور و غل یہ ہر مہینے میں ناجائز ہے، لیکن خاص طور پہ محرم کا مہینہ یہ اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان ایام کے اندر ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے کہ یہ سلنسر نکال کے تم اس طرح شور و غل کرنا، پھر باجے بجانا، پھر اس طرح کی چیزیں کرنا، اگرچہ اس پہ خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن خوشی کا اظہار اس طرح کے جو طریقہ شریعت سے نہ ٹکرائے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا اظہار کیا جائے۔ یہ پیغام اسے خود بھی اس پہ عمل کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ کل ہم اپنی حیثیت کے مطابق جتنا وقت ہو ہم اپنے فوت شدگان کے لیے اور جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے لیے احسان ثواب کا بھی انعقاد کریں گے، سارے کریں انشاءاللہ۔ اور ایسا کوئی طریقہ جو شریعت سے ٹکرائے ہم اس طریقے سے اجتناب کریں گے، یعنی اس آزادی کے دن کو مناتے ہوئے اور اس مہینے کا بھی ادب اور احترام وہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔